کس کو کیا ڈیوٹی اسائن کرنی ہے، کس کو کیا ڈیوٹی اسائن نہیں کرنی، کس وقت جو ہے کوئی ڈیسیجن لینا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حیات طیبہ کو دیکھ لیں، بڑے سے بڑا جو ہے وہ جو ریسرچ اسکالر ہے تاریخ کا، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے پر انگلی نہیں رکھ سکا کہ یہ حضور کا فیصلہ جو تھا غلط تھا. رائٹ ڈیسیجن ایٹ دا رائٹ ٹائم. یہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی خاص تائید و نصرت سے ہوا. اور خاص تائید و نصرت کیسے ملتی ہے؟ وہ ملتی ہے رات کو اٹھ کر. مجھے اقبال نے کہا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بن آہ سحر گاہی. اور خود اپنے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ گرچہ شمشیر کی، وہ کیا شعر ہے بھائی؟ زمستانی ہوا میں تھی گرچہ شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر سازی. تو سحر سازی جو ہے انسان کا اس وقت اٹھنا، اور اس پر جو بابا بلے شاہ نے جو اس کے لیے اسلوب اختیار کیا ہے، اگرچہ اس کے لیے الفاظ بڑے خطرناک ہیں، اگر اس کو آپ سمجھیں گے نہیں تو بہت عجیب لگیں گے، لیکن اس میں جو انہوں نے انداز اختیار کیا ہے کہ بلیا اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کے نشے سے سرشار ہو کر، اور پھر اپنے ہڈاں دی اگ بال، پنجابی کا وہ شعر ہے، بال ہڈ اگاں دی، کہ اپنے جو جسم ہے اس کو جلا، اور پھر رات کے اندھیرے میں اللہ کے گھر کی نقب لگا، اور پھر وہ جو جس سے چاہے جو لے لیتا ہے، تم اس سے جو چاہو وہ مانگ لو تو وہ تمہیں دے دے گا. وہ کیا ہے؟ وہ رات کی تنہائی میں انسان کا اٹھنا، اور پھر اللہ کے گھر کی نقب لگانا، اور نقب لگا کر اس کو اس سے بٹور کے لے آنا جو چاہے. یہ جو ہے وہ انسان کو کب ملتا ہے؟ یہ ہے اللہ کی محبت کی نشے میں سرشار ہو کر، اور پھر انسان اپنے جسم کی ہڈیوں کو جلا کر، اور پھر اگر نقب لگائے اس اللہ کے گھر کی، اور پھر وہاں اس کو لوٹ کر لے آئے، تو پھر جو جی چاہے اس سے لے آئے. اللہ تعالیٰ سے ہر چیز وہ لا سکتا ہے. ہر یہ ایک اسلوب ہے بات کہنے کا، لیکن جتنا اونچا مقام ہوگا، جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی، اتنا یہ آلموسٹ ضروری ہو جائے گا. فیصلے ہی تو ہوتے ہیں، اور کیا ہوتے ہیں؟ بڑی بڑی تحریکیں کیسے ڈوبتی ہیں؟ ایک چھوٹا سا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو غلط ہو جاتا ہے، اور اس سے سارا کا سارا جو ہے وہ تحریک کا بنا بنایا سارا پوٹینشیل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. مین پاور جو ہیومن پوٹینشیل ہے وہ بھی ضائع ہوتا ہے، فائنینشیل ریسورسز جو آئی ہوتی ہیں ڈسپوزل پر وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں، جسٹ بیکاز آف ون ڈیسیژن. ایک غلط فیصلہ آپ نے کیا تو سب کام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس سے. تو ہر لیول پر، کسی بزنس کے اندر آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے، صحیح فیصلہ آپ نے صحیح وقت پر کر دیا تو آپ کا بزنس یہاں سے وہاں پہنچ گیا، اور غلط موقع پر صحیح فیصلہ کر دیا، یا غلط فیصلہ صحیح وقت پر کر دیا تو کیا ہوگا؟ آپ کا وہ اچھا بڑا بزنس جو ہے وہ زمین پہ آ جائے. تو جتنا آپ کا اونچا مقام ہے اتنا ہی اللہ کی مدد انسان کو فیصلے کے لیے درکار ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس دنیا میں سب سے اونچے مقام پر فائز تھے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے اونچے مقام پر، مقام محمود پر فائز ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ چیز جو ہے وہ فرض کر دی گئی. لیکن باقیوں کے لیے ہے نفل ہی، لیکن دس از سم تھنگ ٹو بی ریکگنائزڈ ویری ویری کلیئرلی کہ میں صحیح فیصلے کر سکوں گا. علم سے فیصلے صحیح نہیں ہوا کرتے. آپ کو کمپیوٹر نہیں ہے کہ آپ کمپیوٹر میں یوں کریں گے، جمع تفریق ڈالیں گے تو فیصلہ صحیح ہو جائے. وہ تو کوئی وہ حساب کرنے والا شخص تھا نا، تو وہ ریاضی دان تھا، تو اپنے کنبے کے ساتھ جا رہا تھا، تو آگے ندی آ گئی. تب اس نے ایک چھڑی اس کے پاس تھی بڑی ساری، اس نے وہ ڈبوئی مختلف جگہوں پر اس ندی کے اندر، ڈبو کر دیکھا تو مختلف جو بھی اس کی ڈیپتھ آئی اس کی ایوریج نکال لی، اور پھر اپنے سارے جو کنبے کے افراد تھے ان کی بھی ہائٹ ناپی، ان کی بھی ایوریج نکال لی. تو ایوریج سے یہ پتہ چلا کہ ندی جو ہے وہ گہری نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی جو ہائٹ ہے اس کی ایوریج زیادہ ہے. اب کنبے کو لے کر اس نے اس دریائی نالے کے اندر جو ہے وہ پاؤں ڈال دیا. اب باقی سب تو ڈوب گئے، یہ کسی طرح غوطہ کھا کے باہر آ گیا. بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو حساب کر کے اس میں چھلانگ لگائی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ پھر اس نے دوبارہ حساب لگایا، جو اس نے فگرز بنائی تھیں اپنے خاندان کے سارے ایوریج کی وہ لگائی، پھر ندی کو ناپا. کہتا ہے حساب میرا جوں کا توں، کنبہ میرا ڈوبا کیوں؟ تو یہ حساب کتاب سے آپ کمپیوٹر جو ہے وہ آپ کو صحیح فیصلے نہیں کروا سکتا، آپ کو انفارمیشن پوری دے سکتا ہے، آپ کا حساب کتاب صحیح کروا سکتا ہے، لیکن ڈیسیژن جو ہے
یہ ہے اصل میں انسان کا کام. یہ کمپیوٹر کا کام تو جو ہے آپ وہ کسی انسان سے لے لیں, 4 آدمی حساب کتاب کرنے کے لیے بٹھا دیں, اور آپ اس کی بجائے ایک کمپیوٹر جو ہے وہ لے لیں, ایکولی گڈ, شاید کمپیوٹر آپ کو بہتر کام کر دے گا. لیکن وہ جو ٹاپ کا کام ہوتا ہے, کسی بھی چیف ایگزیکٹو جو ہوتا ہے, فیصلہ کرنا ہے جس نے, یا کسی بھی جگہ پر کوئی یہ بارگین کرنی ہے کہ نہیں کرنی, انفارمیشن اپنی جگہ پر ہے, لیکن حالات کو دیکھ کر, واقعات کو دیکھ کر, سچویشن کو دیکھ کر, ٹرینڈز کو دیکھ کر یہ ڈیسیژن کرنا کہ یہ سودا کرنا ہے کہ نہیں کرنا, یہ ہوتا ہے اصل فیصلہ. اسی طرح تحریک کے اندر کس وقت جو اقدام کرنا ہے, کس وقت پیچھے ہٹنا ہے, کب سلو کرنی ہے, کب سلو کی تجدید نہیں کرنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیجئے, سن 6 ہجری کے اندر آپ دب کر صلح کر رہے ہیں. اب صلح توڑی کس نے؟ قریش نے. اب دوبارہ منتیں کر کے, الٹا بھی لٹک گیا ابو سفیان آ کر, منتیں بھی کر لی آگے, اس نے خود چل کر آیا, لیکن صلح کی تجدید نہیں کی. یہ فیصلہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بخش دی کہ آپ نے ایک وقت پر اس فیصلہ جو صلح کرنے کو صحیح سمجھا اس تحریک کے لیے, اس جد و جہد کے لیے, تو آپ نے صلح فرما لی. اور دوسرے موقع پر ایک ہی سال کے بعد ناؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری کلیئر کہ اب صلح دوبارہ تجدید کرنا اب اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے برابر ہوگا اور اپنی منزل کھوٹی کرنے کے مترادف ہوگا. آپ نے صلح کی تجدید نہیں فرمائی. تو خاص مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, اور رات کے ایک حصے میں جاگ اس کے ساتھ, قرآن کے ساتھ. اب یہ بھی ایک بات جو ہے وہ نوٹ کرنے کی ہے, اب اگرچہ وقت تو زیادہ ہوگا لیکن اب بات آ رہی ہے ذہن میں تو وہ بھی نوٹ کروا دوں. تہجد میں بھی عام طور پر جو چیز جو ہے ہمارے پیش نظر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے رکعتوں کی تعداد پورا کرنا, یا جو کہتا ہے کہ زیادہ وقت لگائے وہ رکوع و سجود میں زیادہ وقت لگاتا ہے. جبکہ تہجد کا اصل جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پڑھنا, جاگنا قرآن کے ساتھ. اور اس میں یعنی اصل تو یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ یاد ہو کسی کو, اور پھر وہ جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے, ایک منزل ہر رات کو تلاوت کرے, کھڑے ہوگا اللہ کے سامنے, اصل فائدہ تو ہوگا اسی سے. لیکن اس حد تک انسان نہ بھی جا سکے تو انسان کو جتنی صورتیں یاد ہیں, قرآن مجید کا جتنا حصہ یاد ہے, نوافل کے اندر کچھ آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا, تو جتنا حصہ یاد ہے اس کو ایک رکعت میں پڑھنے کی کوشش کیجیے, پھر دوسری رکعت میں اس کو ریپیٹ کیجیے, تو آپ زمین و آسمان کا فرق پائیں گے کہ اس سے انسان کو جو فائدہ پہنچتا ہے کہ جتنا وقت انسان قیام میں تہجد کے وقت اللہ کے حضور کھڑے ہو کے گزارے, تہجد کے وقت انسان کو اٹھنا نصیب نہ ہو, تو دن کے اندر اپنے نوافل کے اندر, فرض نماز تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو امام کے ساتھ انسان بندھا ہوا ہوتا ہے اور خود امام ہے تو اس کو سارے لوگوں کی تکلیف کا خیال رکھنا ہوتا ہے, لیکن نوافل کے اندر طویل قرات کیجیے تو انشاءاللہ وہ جو کمی محسوس ہوتی ہے ہمیں روحانیت کی, وہ کمی جو ہے آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ کمی اب نہیں رہی. وہ کیسے ختم ہوگی؟ وہ قرآن کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے وہ کمی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اور کہو کہ اے میرے مالک مجھے داخل کر, سچائی کے ساتھ داخل ہونا, اور مجھے نکال سچائی کے ساتھ نکلنا. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, اور اپنے پاس سے مجھے ایک کلیئر اتھارٹی عطا فرما دے. یہ وہ آیت ہے غالباً کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی گئی ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, اور اعلان کر دو, کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا. اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, بے شک باطل کا کام ہی نابود ہونا ہے, باطل آیا ہی نابود ہونے کے لیے ہے, اس کو نابود ہونا ہی تھا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے باعث شفا اور باعث رحمت ہے. وَيَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, اور وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی میں اضافہ ہوتا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں, أَعْرَضَ تو وہ منہ پھیرتا ہے, وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور اپنے پہلو جو ہے وہ پھیر کے لیتا ہے, روگردانی کرتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا, نہیں تکبر اس میں پیدا ہوتا ہے, اور جب ہم اس کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں تو پھر نا امید ہو جاتا ہے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ,
کہو کہ ہر شخص عمل کرے گا اپنی شاکلہ کے مطابق۔ یہ غالباً وہی لفظ ہے جو انگریزی میں جا کر شیکلز بن گیا ہے، بیڑیاں پاؤں کی، کہ انسان کی کچھ پاؤں کے اندر، کچھ ہر انسان کے اندر پاؤں کے اندر کچھ بیڑیاں ہوتی ہیں کہ جن کا وہ پابند ہوتا ہے، حالات، سرکمسٹانسز، سچویشن، علم، ماحول، اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ذہانت دی ہے، جو کچھ اس نے اس کو ٹیلنٹس عطا کیے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے گیون ہے۔ انسان اس سے آؤٹ گرو نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ جس کی وہ بیڑیاں زیادہ ہوں گی، اللہ تعالیٰ اتنا ہی قیامت کے دن اس کو الاؤنس دے دے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ریلیکس ماحول کے اندر پیدا فرمائے گا، اس کا حساب اللہ تعالیٰ اتنا ہی سخت کر دے گا۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، کہہ دو کہ ہر شخص اپنی شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، پس تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، سب سے زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ یعنی ریلیٹیو ڈیفرنس کے اعتبار سے ایک شخص ایک باطل ماحول کے اندر پیدا کیا گیا ہے، ایک کافر گھرانے میں پیدا کیا گیا ہے، ممکن ہے وہ شخص اللہ کی نظر میں، ان گیون سرکمسٹانسز میں اللہ کی نظر میں وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہو اس شخص کے مقابلے میں جو ایک دینی گھرانے کے اندر پیدا کیا گیا اور وہ کوئی نماز روزہ بھی کر رہا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ریلیٹیولی اس شخص کے مقابلے میں جس کو شیکلز کے اندر پیدا کیا گیا ہے، اور ان بیڑیوں میں ہوتے ہوئے بھی وہ جس طرح اس کا کریکٹر جو ہے وہ صحیح ہے، جس طرح وہ حق کا دوست ہے، جس طرح وہ حق کو پہچانتا ہے، جو حق بھی اس کے سامنے ہے اس پر عمل کرتا ہے، اور قریب ہے کہ جب اس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی اس پر منکشف ہوگی تو اس صداقت کو بھی وہ قبول کر لے گا۔ جبکہ یہ شخص کہ جو دوسرے حالات کے اندر ہے اور اس کا کردار جو ہے وہ غلط کردار ہے، جھوٹا کردار ہے، اگرچہ وہ بظاہر دین پر عمل پیرا ہے، ان قریب جو ہے وہ اس کا وہ خباثت جو ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گی اور وہ دین سے بھی منحرف ہو کر رہے گا۔ تو ربکم عالم، فربکم عالم، تو تمہارا رب خوب جانتا ہے، بمن ہوا اہدیٰ سبیلا، اس کو کہ جو زیادہ ہدایت یافتہ ہے راستے کے اعتبار سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہو کہ روح تو میرے رب کے امر میں سے ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں شاہ ولی اللہ کے افعال کے حوالے سے، ان کے پہلے چیپٹر کے حوالے سے ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ کے اللہ کے کام، اس میں عالم امر، وہ کام کے جو ایکسپریس آرڈر سے ہوتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جو تخلیق کے اللہ کے فیصلے ہیں وہ تو سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ پروسیس ہے اس کا، جبکہ امر کے فیصلے سمجھ میں نہیں آتے۔ تو وَمَا أُوتِيتُم، اور نہیں دیا گیا تمہیں، من العلم، علم میں سے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے دلوں سے محو کر دیں۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ، الا رحمۃ من ربک، سوائے تمہارے رب کی جانب سے رحمت کے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اللہ کا تم پر بہت زیادہ ہی فضل ہے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہو کہ اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور تمام جن، یعنی الانس اور الجن کہا گیا ہے، علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس پر کہ وہ لے آئیں اس جیسا قرآن، لا یاتون بمثلہ، تو وہ نہیں لا سکیں گے اس جیسا، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، خواہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں، سپورٹ کرنے والے بن جائیں، یعنی اس پروجیکٹ کو جوائنٹلی وہ لیں پھر بھی نہیں کر سکیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور لوگوں کے لیے ہم نے الٹ وضاحت کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم نے مثال کا ہر اسلوب اس قرآن میں اختیار کر لیا ہے۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر اکثر لوگوں نے انکار کے سوا کچھ بھی قبول نہ کیا۔ وَقَالُوا، اور وہ کہنے لگے، لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اب یہ وہ تقاضے ہیں جو سورہ انعام میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا ورژن یہاں بھی آئے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، ہم آپ کو نہیں مانیں گے، حتیٰ تفجر لنا، یہاں تک کہ آپ جاری فرمائیں ہمارے لیے، من الارض ینبوعا، زمین میں سے ایک چشمہ، او تکون لک جنت، یا آپ کا کوئی باغ ہو، من نخیل، کھجوروں کا، وعنب، اور انگوروں کا، وتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور آپ ان کے بیچوں بیچ ہمیں نہریں جو ہیں وہ چلا کر دکھائیں، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا جیسا کہ تم کہا کرتے ہو
تم ہم پر آسمان کے ٹکڑے لے آؤ، یا تاتیا او تاتیا باللہ، یا اللہ کو ہمارے پاس لے آؤ، والملائکۃ، یا فرشتوں کو لے آؤ قبیلہ ہمارے سامنے، او یکون لک بیت من زخرف، یا تمہارا سونے کا کوئی گھر ہو، او ترقی فی السماء، یا تو آسمان کی طرف ترقی کرے، آسمان کی طرف چڑھے، ولن نؤمن لک لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، اور جب تک کوئی ہمارے پاس تم ایسی کتاب نہیں لاؤ گے کہ جس کو ہم خود پڑھ سکیں۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کتاب تو ایسا نہیں دی تھی حضور نے، حضور کے دل پر قرآن جو ہے وہ وحی کیا جاتا تھا، پھر آپ ڈکٹیٹ کرواتے تھے، پھر اس پہ سے لوگ پڑھتے تھے۔ تو وہ کتاب جو آسمان سے آئے اور ہم اس آسمان سے نازل ہونے والی کتاب کو اپنی آنکھوں سے پڑھ سکیں، تب ہم مانیں گے۔ قل سبحان ربی، کہو کہ اللہ پاک، میرا رب پاک ہے، ہل کنت الا بشر رسولا، میں نے کب کلیم کیا، وہ جو سورہ انعام کے الفاظ یاد کیجئے کہ میں کب کہتا ہوں کہ میرے پاس آسمان و زمین کے خزانے ہیں، میں نے کب کہا ہے کہ میں یہ اپنی طرف سے کہتا ہوں، ان کنت الا بشر رسولا، ہل کنت الا بشر رسولا، کہ یہ تو صرف ایک پیغام ہے، ہل کنت الا بشر رسولا، میں نہیں ہوں مگر ایک بشر جو پیغمبر بنا کر بھیج دیا گیا ہے۔ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی، اور کس نے منع کیا لوگوں کو، کس نے روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جب ہدایت ان کے پاس آ گئی، الا ان قالوا، مگر وہ کہنے لگے، ابعث اللہ بشر رسولا، کیا اللہ نے مبعوث فرما دیا ہے ایک بشر کو رسول بنا کر، قل لو کان فی الارض ملائکۃ، کہو کہ اگر زمین کے اندر فرشتے ہوتے، یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو اطمینان کے ساتھ چل پھر رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا آسمان سے۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہو کہ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کو سے خبردار بھی ہے اور انہیں دیکھتا بھی۔ ومن یہد اللہ فہو المہتد، اور جس شخص کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اللہم اجعلنا منہم۔ ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، جس کی گمراہی پر اللہ مہر تصدیق ثبت کر دے، فلن تجد لہم اولیاء، تو تم نہ پاؤ گے ولی من دونہ، اس کے سوا ان کے لیے، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا اللہم لا تجعلنا منہم، اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن اپنے منہوں کے بل اس حال میں کہ وہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا، اور ہر مرتبہ جب وہ بجھنے لگے گی اس کی آگ تو ہم اس کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم، یہ رہی ان کی جزا، ان کا بدلہ، بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، بِآیاتنا، ہماری آیات کا، انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، وَقَالُوا، اور کہنے لگے، أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، کہ کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا پھر ہمیں ایک اور تخلیق عطا کی جائے گی۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ وہ ہستی ہے کہ جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، قادر، کہ بے شک اللہ جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، قادر ہے، علی ان یخلق مثلہم، کہ وہ پیدا فرمائے ان جیسے دوبارہ، وجعل لہم اجلا لا ریب فیہا، اور اس نے ان لوگوں کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، تو ظالموں نے سوائے انکار کے اور ناشکری کے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، کہو کہ اگر تم مالک بن جاؤ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، تو تم پھر بھی مفلسی سے ڈرو گے، خرچ کرتے ہوئے اس بات سے ڈرو گے کہ کہیں تمہارا خزانہ ختم نہ ہو جائے اور تم غریب نہ ہو جاؤ۔ یعنی انسان جو ہے یہ بڑا تھوڑ دلا ہے، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی عنایتیں بھی ہوں تو بھی اس کو خطرہ لگا رہتا کہ اوہو اگر آج میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا، کسی غریب کو دے دیا، کل خود بھوکا نہ مر جاؤں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے جو ہیں وہ نہ ختم ہونے والے ہیں۔ تو فرمایا ان سے کہو، قل، کہہ دو، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی،
کہ اگر تم مالک بن جاؤ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم پھر بھی خوف سے ان کو باندھ کر رکھو گے کہ کہیں وہ خزانے تمہارے ختم نہ ہو جائیں اور تم غریب نہ ہو جاؤ۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان بہت ہی تنگ دل واقع ہوا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں عطا کیں۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل اذ جاءہم، پوچھو بنی اسرائیل سے کہ جب وہ نشانیاں آئی تھیں، فقال لہ فرعون، تو ان سے فرعون کہتا تھا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، اس کے باوجود شیطان ان سے کہتا تھا کہ اے موسیٰ بے شک میں تو تمہارے بارے میں یہ گمان رکھتا ہوں کہ تم جادوگر ہو یا تم پر جادو ہوا ہے۔ قال، فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ تم پر تو جادو ہوا ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے رب کے سوا اس کو کسی اور نے نازل نہیں کیا ان نشانیوں کو۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَصْبُورًا، اور اے فرعون میرا خیال ہے کہ تم ہلاک ہو کر رہو گے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو اس نے چاہا کہ ان کو، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو سرزمین مصر سے نکال دے اور بنی اسرائیل کو، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے ان سب کو ڈبو دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل سے اسکنوا الارض، زمین میں سکونت اختیار کرو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِیفًا، ہم تم سب کو ایک جگہ جمع کر لیں گے لفافے کے اندر، یعنی لفافہ میں نے جہاں کا ترجمہ کیا قریب کرنے کے لیے، اور یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے کہ اپنے خیال کے مطابق اسرائیلی یہودی جو ہیں بنی اسرائیل، یہ اپنے خیال کے مطابق اپنی گریٹر جو ریاست بنائیں گے گریٹر اسرائیل کی، اور پھر یہ تمام دنیا سے اس وقت تک جو ہے ان کو تعارف ہو چکا ہوگا کہ یہ کیا ہیں، اور دنیا ویسے بھی ان سے نفرت کرے گی، اور پھر اپنے خیال کے مطابق اپنی اس ریاست میں جا کر یہ آباد ہونا چاہیں گے۔ لیکن حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو یکجا کرے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی اور پھر وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ وَجِئْنَا بِكُمْ لَفِیفًا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِیفًا، ہم تم سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ لے آئیں گے۔ جیسے لفافے میں تمام جو میل ہے وہ اکٹھی کر کے ایک جگہ اور پھر اس کو اوپر سے سیل کر دیا جاتا ہے، اسی طرح ہم تمہارے خیال کے مطابق جو تمہارا گریٹر اسرائیل ہوگا ہم تمہیں وہاں پر جمع کریں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اب اس آیت کا ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے، اور حق ہی کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اور حق ہی کے ساتھ یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ عربی کی کوئی خاص فصاحت و بلاغت ہے کہ جو ان آیات کے اندر ہے، غالباً ہماری اردو زبان جو ہے وہ اس کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ حق کے ساتھ ہی ہم نے اس کو نازل کیا اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر ایک خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، اور ہم نے قرآن کو جز جز کر کے نازل کیا ہے لوگوں پر، تاکہ علی مقسن ٹھہر ٹھہر کر تم ان کو پڑھ کر سناؤ۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو جستہ جستہ نازل کیا ہے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا بِهِ، کہو کہ تم مانو اس کو یا نہ مانو۔ ان الذین اوتوا العلم، بے شک وہ لوگ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے، من قبل ہی اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، بے شک وہ لوگ کہ جن کو علم عطا کیا گیا اس سے پہلے، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں قرآن کی آیات، یخرون للاذقان سجدا، تو اپنی ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں سجدے میں۔ ویقولون، اور پکار اٹھتے ہیں، سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، کہ اللہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ سچا ہو جانے والا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور فرماتے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں کہ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اللہ نے فرمایا کہ وہ گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بر، یبکون، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور قرآن کو پڑھ کر ان کے دل میں اور خدا خوفی پیدا ہوتی ہے۔ سجدہ کر لیجیے۔
قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہو کہ چاہے اللہ کہہ کر پکار لو یا رحمان کہہ کر، ایما تدعو، جیسے بھی تم پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام تو اللہ ہی کے ہیں، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، اور نہ تو اپنی نماز کے اندر آواز کو بہت زیادہ اونچا کر لو اور نہ ہی اس کو بالکل مدھم کر دو، وابتغی بین ذالک سبیلا، بلکہ بین راہ اختیار کرو، وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، اور کہو کہ سارا شکر ساری حمد تو اس اللہ کی ہے، لم یتخذ ولدا، جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور بادشاہی میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور اللہ کا کوئی دوست آؤٹ آف ویکنس نہیں ہے، ذل کہتے ہیں نا کمزوری کو، یعنی اللہ کے دوست ہیں۔ اب پہلی دو چیزوں کی مطلقاً نفی کی، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، دوسری بات کی مطلقاً نفی کی کہ اللہ کا کوئی شریک بادشاہی میں نہیں ہے، اب تیسری بات ہے اللہ کے دوست، اللہ کے دوست تو ہیں، اللہ کے ولی تو ہیں، لیکن آؤٹ آف ذل نہیں ہیں، یعنی میں کسی سے دوستی رکھوں گا، کانٹیکٹ بناؤں گا، کل کو یہ کام آئے گا، کیوں؟ مجھے اندیشہ ہے نا کہ میں کبھی کسی مقدمے میں پھنس جاؤں گا، یا کبھی مجھے کوئی کسی سے مانیٹری ہیلپ لینی پڑے گی، تو میں لوگوں سے کانٹیکٹس بنا کے رکھتا ہوں کہ کل کو کام آئیں گے۔ تو اللہ کے بھی دوست تو ہیں لیکن آؤٹ آف ذل نہیں ہیں، آؤٹ آف ہز ویکنس نہیں ہیں، بلکہ اس کی اعلیٰ شان کے ساتھ اس کے خود بنائے ہوئے دوست ہیں۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ۔ اب اس سے فرق کیا واقع ہوگا؟ اس کے ساتھ متعلق ہے وہ شفاعت کا مسئلہ، میں آپ سے کہا تھا نا کہ وہ جو بغیر اجازت کے کسی سے بات کر سکتا ہے، ایسا دوست وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے انسان کی کنی دبتی، اور جو ایسا دوست نہیں ہے وہ تو ظاہر ہے کہ مینرز کے اندر بات کرے گا، بغیر اجازت کے تو بات نہیں کرے گا۔ تو ایسا اگر کوئی اللہ کا ولی مان لیا جائے کہ جو اللہ پر حاوی ہے، اللہ اس کے سامنے کمزور ہے، پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ سے منمانی کروائے گا اور اپنی مرضی سے جس کو چاہے گا معاف کروا لے گا، لیکن ایسا کوئی دوست اللہ کا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اللہ کو بڑا کرو جیسا کہ اس کو بڑا کرنے کا حق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ساری حمد سارا شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا، کوئی اس میں ٹیڑھا پن رہنے نہیں دیا، بلکہ اس کو بالکل صاف، واضح اور ہر اعتبار سے کلیئر کر دیا۔ قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ، اور یہ اس کی جانب سے ہے اور بہت پختہ ہے، تاکہ وہ خبردار کرے، اللہ کا وہ بندہ جس پر وہ کتاب نازل کی جا رہی ہے، تاکہ وہ خبردار کرے ایک ایسی جنگ سے جو بہت شدید ہوگی، من لدنہ، اللہ کی جانب سے مسلط کی جائے گی، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ خوشخبری دے مومنوں کو۔ کون سے مومن؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، کے جو بھلے کام کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ بے شک ان کے لیے بہت عمدہ اجر ہے، ماکثین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ماکثین فیہ ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ وہ خبردار کرے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہے، یعنی عیسائی، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ابھی یہ بات کہنے میں کہ اللہ کو کوئی بیٹا ہے ان کے پاس کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی دلیل تھی، کَبُرَتْ کَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، بہت بڑی بات ہے جو اپنے منہوں سے نکال رہے ہیں، إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، بے شک جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، عَلَىٰ آثَارِهِمْ،
ان کے پیچھے لگ کر کس بات سے؟ اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اسفا کہ یہ کافر یا یہ جو ہیں عیسائی جو اللہ کو بیٹا بنانے والے ہیں، وہ اس حدیث کو، اس کلام کو مان نہیں رہے، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اِن یقولون اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اسفا کہ وہ اس حدیث پر، اس کلام پر ایمان نہیں لائے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اس کو اس کے لیے، یعنی زمین پر رہنے والوں کے لیے اور زمین کے لیے، زینت اللہ بہت پرکشش بنا دیا ہے۔ یہ لفظ زینت کو یہاں پر انڈر لائن کر لیجئے، یہ کی ورڈ ہے اس پوری صورت کا، کہ اس زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو اس کے لیے بہت پرکشش بنا دیا ہے۔ کیوں پرکشش بنایا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ کون ہے ان میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا اور یہ ساری اس کی رانائی اور اس کی خوبی اور اس کا حسن، اس کی ساری بیوٹی فار ایور نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا اور بے شک اس پر جو کچھ ہے ہم اس کو ایک چٹکل میدان بنا دینے والے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے شک کہف والے اور غار والے اور تختی والے وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ اذ اوى الفتية الى الكهف جب وہ بڑے آگ کی طرف، اذ اوى الفتية الى الكهف جب کچھ نوجوان گئے غار کی طرف یہ کہتے ہوئے، فقالوا انہوں نے کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا اے رب ہمارے ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرما، وَهَيِّ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَهَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اور ہمارے کام میں درستی کا سامان مہیا کر۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا تو ہم نے ان کے کانوں کو تھپتھپایا کہف کے اندر، غار کے اندر، سنین عددا متعدد سالوں تک، ثم بعثناہم پھر ہم نے ان کو اٹھا دیا، لِنَعْلَمَ تاکہ ہم معلوم کریں، أَيُّ الْحِزْبَيْنِ کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا احصیٰ لما لبثوا امدا کس کو زیادہ یاد ہے، لما لبثوا امدا کہ انہوں نے وہاں پر کتنا وقت گزارا۔ سورۃ الکہف کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کے اندر اس کے بعض فضائل کا تذکرہ ہے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سورت کے بارے میں کہ جو شخص بھی جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آئندہ جمعے تک ایک نور عطا فرمائے گا، ایک روشنی عطا فرمائے گا، یعنی ایک بصیرت باطنی عطا کرے گا جو آئندہ آنے والے جمعہ تک اس کے پاس رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ موقع فراہم کیا ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے کہ آج جمعے ہی کی شب کو ہم یہ آیت جو ہے، یہ سورت جو ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو چیزوں کا اجماع ہو گیا، انعام ہمیں مل گیا کہ ہم جمعے کی رات کو اس سورت کو پڑھ رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں وہ روشنی عطا کر دے، وہ بصیرت باطنی عطا کر دے کہ جو اس سورت کے ذریعے سے ملتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف حافظ عن الدجال، رواہ مسلم۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کو محفوظ کیا، حفظ کیا، اب حفظ کے معنی جو ہے صرف یاد کرنا نہیں ہے، یعنی اپنے اندر محفوظ کر لینا 10 آیات کو اپنے قلب و ذہن میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال سے محفوظ کر دے گا۔ حافظ عن الدجال تو وہ دجال سے محفوظ ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دجال سے محفوظ کر دے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا من قرأ 10 الاواخر جس نے من سورۃ الکہف عصم عن فتنۃ الدجال جس نے پڑھی سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں، اس کے آخر میں سے عصم عن فتنۃ الدجال تو فتنہ دجال سے محفوظ ہو گیا۔ اب یہاں دو چیزیں آ گئیں، ایک دجال اور ایک فتنہ دجال۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے المسیح الدجال، جھوٹا مسیح۔ دجل کے لفظی معنی ہے ڈسیپشن،
تو دجال انتہائی جھوٹا، انتہائی دھوکے باز۔ اب المسیح الدجال یہ ایک کردار ہے یہودیوں کا، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلی مرتبہ تشریف لائے تھے تو یہودیوں نے ان کا انکار کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا، ان کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، مسیح ماننے سے انکار کر دیا۔ اب دوبارہ بھی وہ تشریف لائیں گے، یہ بھی ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا موجود ہے، لیکن اب یہودیوں کے یہاں اس کی حیثیت کیا ہوگی کہ ایک یہودیوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ جو ان کا بڑا لیڈر ہوگا، کہ جو ان کے لیے وہ گریٹر اسرائیل بالفعل بنائے گا، کامیاب لیڈر ہوگا ان کا، جس کی قیادت میں وہ گریٹر اسرائیل ان کا بنے گا ان کے خیال کے مطابق، وہی پھر اب مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، نجات دہندہ ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں ہی تمہارا مسیح ہوں، تمہارا نجات دہندہ ہوں، کہ پوری انسانیت کے مقابلے میں تمہیں وہ جو تمہاری بیسک ہوم لینڈ ہے، اوریجنل ہوم لینڈ ہے، وہ تمہیں واپس جو ہے تمہیں ریسٹور کر کے دی ہے، اور تمہاری وہ بڑی سلطنت جس کا تمہاری کتابوں کے اندر جو ہے وہ ذکر تھا، ہماری کتابوں میں، وہ میں نے کریٹ کی ہے۔ اب وہ چونکہ مسیح ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، لہذا وہ ہے المسیح الدجال، جھوٹا مسیح۔ جبکہ دجالی فتنۃ الدجال یہ در حقیقت ایک تہذیب ہے، ایک تمدن ہے کہ جو ڈسیپشن پر مبنی ہے، جس میں انسان جو ہے وہ دھوکہ کھاتا ہے اور وہ اس کے فریب میں آ کر وہ اصل حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ تین چیزیں جو ہیں وہ اس دور میں آ کر اگر آپ نوٹ کریں، وہ انہوں نے تین کو ریپلیس کر دیا ہے۔ اللہ کے وجود کے مقابلے میں کائنات کا وجود، اس کو ایک حیثیت حاصل ہو گئی آج کے اس دور میں کہ اللہ کا وجود پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ کائنات جو ہے یہ ریئل ہے، یہ ہے موجود۔ پھر یہ کہ روح پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن انسان کا مادی وجود وہ بہرحال ہے۔ آخرت، کچھ لوگ کہتے ہیں، اس کی مختلف شکلیں کہتے ہیں کہ ایسے آخرت آئے گی یا نیا جنم ہوگا، کوئی جنم کی بات کرتا ہے، کوئی آخرت کی بات کرتا ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ زندگی، دس لائف، الحیات الدنیا، یہ تو بہرحال ہے۔ تو تین چیزوں کو تین نے ریپلیس کر دیا، تو ایک دھوکہ ہو گیا انسان کو۔ یہ وہ اس وقت سب سے بڑا دجل جس میں انسانیت مبتلا ہے وہ یہی ہے۔ اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث آپ پڑھیں گے جن میں آپ نے دجالی فتنے کی نشاندہی کی ہے، اب وہ ہے ایک تمثیل کے پیرائے میں، لیکن اگر آپ اس تمثیل کو فٹ کریں گے کہ آپ نے دجال جیسے ایسا معلوم جیسے کوئی ایک شخص ہے اور وہ مختلف طریقے سے ایکٹ کرے گا اور اس کی مختلف چیزیں ہوں گی، ان کی آپ نے تفصیل بیان کی ہے، لیکن اگر آپ اس کو اس دور میں منطبق کریں گے تو اس وقت جو ہماری تہذیب ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، وہ سب چیزیں ہماری تہذیب کے اندر موجود ہیں ان تین بیسز پر کہ اللہ کے مقابلے میں کائنات ہے، اور روح کے مقابلے میں مادہ ہے، اور حیات اخروی کے مقابلے میں حیات دنیاوی ہے۔ مثلا فتنہ مسیح الدجال کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دجال جو ہوگا کل غیث سے، وہ ایک ایسی بارش کی مانند ہوگا، استدبدتہ الریح، کہ جس کا پیچھا کرے گی ہوا، یعنی جیسے بارش ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برساتے ہوئے جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہوا اس کو اڑائے لی جا رہی ہے، اور ایک طرح سے بارش برسنا شروع کرتی ہے اور دوسری طرف تک برس جاتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فلا ادا قریۃ الا حبتھا فی 40 لیلۃ، کہ اس زمین میں کوئی بستی ایسی نہیں رہے گی کہ جن کو 40 دن کے اندر 40 راتوں کے، یعنی 40 دن رات کے اندر وہ دجال وزٹ نہیں کر لے گا۔ اب پورے کرۂ ارضی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی عجیب بات ہوگی کہ اتنے جو ہیں وہ وسائل انسان کے مینز آف ٹرانسپورٹیشن اتنے فاسٹ ہو جائیں گے کہ دجال 40 دن رات کے اندر، 40 راتوں میں پوری دنیا کی ہر بستی کو وزٹ کر لے گا۔ اب ہمارے لیے کوئی مشکل آئی نہیں، ہوائی جہاز کے آ جانے کے بعد اٹس ناٹ امپاسبل، اٹس ویری مچ پاسبل کہ کوئی شخص جو ہے وہ بڑے بڑے جو جنگس ہیں وہ جیٹ کے ذریعے کر لے، اور باقی جو ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے تمام جو ہے ان کو وزٹ کر لے، اور 40 دن کے اندر
اٹس ویری مچ پاسبل کہ گویا وہ پوری کرۂ ارضی کا پورے گلوب کا چکر لگا لے. جی اچھا. اس کے بعد آپ نے فرمایا، یہ بھی مسلم کی روایت ہے، فلا ادا قریۃ الا حبطتها فی 40 لیلۃ. اس کے بعد مسلم احمد کی روایت ہے، ینادی بصوتہ، وہ ندا دے گا اپنی آواز سے، یسمع بہ ما بین الخافقین، اور دونوں پولز کے درمیان رہنے والے تمام لوگ اس کی آواز کو سنیں گے. سمجھ رہے بات؟ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ سن رہے ہیں. لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے ہیں آج سے 1400 سال بلکہ اس سے بھی زائد عرصہ گزر جانے سے بھی پہلے. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ یبرئ الاکمہ والابرص ویحیی الموتى. اب یہ وہ تمام باتیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے نشانیاں بیان کی ہیں کہ وہ مردہ کو زندہ کرتے تھے، کوڑی کو تندرست کرتے تھے، اور نابینا کو بینا کرتے تھے، وہ سب کام کون کرے گا؟ دجال کرے گا. یبرئ الاکمہ، کوڑی کو تندرست کرے گا، اندھے کو اور کوڑی کو تندرست کرے گا، ویحیی الموتى، اور مردہ کو زندہ کرے گا. یہ بھی اب کچھ ہی دیر کی بات ہے کہ شاید انسان اپنی جو ترقی ہے اس کو اس حد تک لے کے جائے گا کہ مردہ کو بھی زندہ کر لے. لیکن جہاں تک ٹریٹمنٹ کی ایڈوانسمنٹ کا تعلق ہے، ہم کسی پیچھے نہیں رہے، اب کچھ ہی دن کی بات نظر آتی ہے. پھر فرمایا سخرت لہ الانہار والارض اسمارہا، اس کے لیے اس کے قبضہ قدرت میں دے دیے جائیں گے کیا؟ انہار، دریا، والارض، اور زمین، یعنی اس کے پھل. یامر السماء فتمطر، دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا. والارض، زمین کو حکم دے گا، فتنبت، تو وہ اگائے گی. اب انسان کے کنٹرول میں زمین کو فرٹائل سے انفرٹائل اور انفرٹائل سے فرٹائل بنانا ہے کہ نہیں اس کے اختیار میں. پھر آرٹیفیشل رینز وہ پیدا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، ہواؤں کے رخ پھیر لیتا. تو دجال حکم دے گا آسمان کو تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ پیداوار پیدا کرے گی، کھیتی اگائے گی. وَيَمُرُّ بِالْخِرْبَةِ، اور وہ کسی ویران جگہ کے پاس سے گزرے گا. فَيَقُولُ، اس سے کہے گا، لہا، اس کو، اخرجی کنوزک، اپنے خزانے نکال. فَتَتْبَعُهُ كُنُوزَهَا، تو اس کی پیروی کرتے ہوئے زمین اپنے خزانے نکال باہر کرے گی. یہ ساری جو منرل جو نکل رہے ہیں سارے کے سارے بالکل ویران زمین ہوتی ہے، اور انسان اس کے پاس سے گزرتا ہے اور اس کو یوں حکم دیتا ہے نکال اپنا خزانہ. وہ سٹ فوراً اس کی پیروی کرتے ہوئے خزانے اپنے نکال کے باہر پھینک دیتی ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَيَبْعَثُ مَعَهُ الشَّيَاطِينَ، اور اس کے ساتھ مبعوث کیے جائیں گے شیطان بھی. عَلَى صُورَةٍ مَنْ قَدْ مَاتَ مِنْ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْإِخْوَانِ وَالْمَعَارِفِ، ان کے ساتھ اور اس کے ساتھ شیطان بھی مبعوث کیے جائیں گے، اس کے ساتھ دجال کے ساتھ ان لوگوں کی صورتوں میں جو فوت ہو چکے، کسی شخص کے آبا و باپ، اس کی ماں، اس کے بھائی یا اس کے جاننے والوں کی شکل میں. فَيَأْتِي أَحَدُهُمْ إِلَىٰ أَبِيهِ، بس آئے گا کوئی شخص اپنے باپ کے پاس، او اخیہ، یا اپنے بھائی کے پاس. فَيَقُولُ أَلَسْتُ فُلَانًا، اس سے کہے گا میں فلاں نہیں ہوں. الستا تعریفونی، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں؟ اب یہ سارا جو روحوں کا دھندا ہے، یہ شیطان جو ہیں وہ لوگ جو دکانیں چمکا کے بیٹھے ہیں ہندوؤں جوگیوں میں سے اور مسلمانوں کے بھیس کے اندر بھی، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان شیاطین کی مدد سے وہ آپ کے مرحوم والد کی آواز بھی نکال کے دکھا دیں گے، اس کی شکل بھی بنا کے دکھا دیں گے، اور آپ کو دھوکہ دیں گے، دیکھو میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہیں یہ دیکھو تم مجھے پہچانتے نہیں، میں تمہاری ماں ہوں بول رہی ہوں، دیکھو تم مجھے میری بات نہیں کرو. اب اس سے کیا کرائیں گے؟ شرک کروائیں گے، اور اس سے من مانی حرکتیں جو ہیں وہ کروائے گا. دجال
واللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، ان الرجل لیاتیہ، بے شک ایک شخص اس کے پاس آئے گا، وہ یحسب انہ مومن، اور اسے اپنے بارے میں بڑی خوش فہمی ہوگی کہ میں تو بڑا پکا مومن ہوں، فیتبعہ مما یبحث بہ الشبہات، اور جب وہ اس سے لوٹے گا تو کچھ شکوک و شبہات لے کر لوٹے گا، ایمان پر ڈاکہ پڑ جائے گا، بڑا مومن ہوگا، اور ذرا اس کو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ دکھائے گا، اس کو دو چار چیزیں جو ہے کمپیوٹر دکھائے گا، دیکھو یہ کمپیوٹر ہے، کہاں گیا تمہارا خدا؟ اب دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ ہاں واقعی ہم تو یہی سمجھتے آئے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتا ہے، لیکن یہ سب کچھ تو یہ ہو رہا ہے۔ اب وہ زبان سے خواہ نہ کہے، لیکن جب لوٹے گا تو اپنے دل ہی دل میں شکوک و شبہات لے کر لوٹے گا۔ انہ مکتوب من بین عینیہ کافارا، کفر، بے شک اس کے ماتھے پر یعنی اس کی دونوں آنکھوں کے مابین لکھا ہوا ہوگا کفر، یقرؤہ کل مومن کاتب او غیر کاتب، جس کو ہر مومن پڑھ سکے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا مومن ہو، لٹریٹ ہو یا الٹریٹ ہو، یعنی اس تہذیب کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے کفر، لیکن کیسے پڑھے گا؟ اگر دنیا کا علم پڑھتے رہیں گے تو یہ لکھا ہوا کفر نہیں پڑھا جائے گا، ہاں قرآن کا علم دل میں اتر جائے گا، چوں بجان در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود، کہ اگر یہ قرآن کسی کے دل میں اتر جائے تو وہ شخص بدل جاتا ہے، اور جب ایک شخص بدلتا ہے تو اس کا پورا پوائنٹ آف ویو جو ہے بدل جاتا ہے، اس کا جہان کے بارے میں، دنیا کے بارے میں نقطہ نظر بدل جاتا ہے۔ تو قرآن یہی ہے، وہ سورہ کہف آج ہم پڑھیں گے، اس لیے پہلے آپ کو وہ حدیث سنا رہا ہوں کہ ان حدیث کو اپنے ذہن میں رکھ کر پھر ہم سورۃ کہف پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا اور ہی لطف آئے گا ہمیں۔ انہ مکتوب بین عینیہ کافارا، بے شک اس کی آنکھوں کے مابین، یہاں ماتھے کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کفر، یقرؤہ کل مومن او کاتب او غیر کاتب، جس کو پڑھ سکے گا ہر سچا مومن، خواہ وہ لٹریٹ ہو یا الٹریٹ ہو۔ آخر من یخرج الیہ النساء، سب سے آخر میں جو اس کی طرف نکلیں گی وہ عورتیں ہوں گی، حتیٰ، کان کھول کے سنیے گا اس حدیث کو بھی، حتیٰ ان الرجل لیرجع الی امہ وابنتہ واختہ وعمتہ فیوثقھا رباطا، اور ایک بندہ مومن، اور یعنی ایک شخص یعنی بندہ مومن، سچا مومن جو ہے، جو جس کے دل میں وہ بصیرت ہوگی، وہ اس خطرے کو محسوس کرے گا اور وہ اپنے گھر لوٹے گا، وہ لوٹے گا اپنی ماں کی طرف، اپنی بیٹی کی طرف، اپنی بہن کی طرف اور اپنی پھوپھی کی طرف، اور چاہے گا کہ کسی طرح ان کو رسے کے ساتھ اپنے گھر میں باندھ لے تاکہ وہ اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ پھر سنیے گا الفاظ حدیث کے، وآخر من یخرج الیہ النساء حتیٰ ان الرجل لیرجع الی امہ وابنتہ واختہ وعمتہ فیوثقھا رباطا، تاکہ ان کو باندھ لے مضبوطی کے ساتھ۔ اور پھر جو احادیث ہیں یعنی یہ دنیا اور آخرت کا فرق، اس کا مرکزی مضمون ہے، وہ میں نے کہا نا، اس کو انڈر لائن کیجئے لفظ زینت کو، وہ اس صورت کا مرکزی لفظ ہے کہ اس زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو بڑا پرکشش بنا دیا ہے، اور پھر اس زینت کے اندر جو تفصیل آئی ہے سورہ آل عمران میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ پر زینت بنایا ہے، اس کی پوری لسٹ آپ کو وہاں مل جائے گی۔ اس میں ٹاپ پر کیا ہے؟ عورت، پھر اس کے بعد اولاد، اس کے بعد مال و دولت، پھر اس کے بعد اچھی سواری، اور پھر آخری عمر میں حویلی، جائیداد اور مویشی، ایک فارم جس کا تصور ہمارے ہاں ہے۔ تو یہ چیزیں پرکشش بنائی گئیں، لیکن وہ کیا ہے، یہاں زینت کا ایک لفظ آیا، وہاں اس کی پوری تفصیل آ گئی۔ اب پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا اور آخرت کا کمپیریزن بیان کیا ہے، وہ ہے اصل وہ بصیرت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا وما لی وللدنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار ہے، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا او کما قال، کہ مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار ہے، میری مثال تو اس طرح ہے کہ کوئی سوار تھوڑی دیر کے لیے اپنی سواری سے اترتا ہے اور کسی درخت کے سائے تلے تھوڑا سا آرام کرتا ہے، ثم راح، پھر آرام کرتا ہے، فترکھا، پھر اس کو چھوڑ کر چلا جاتا۔ میری مثال دنیا میں ایسی ہی ہے۔ پھر آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے ان کے دونوں شانے پکڑ کر جو ہے فرمایا کہ اے عبداللہ،
کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی ہو یا راہ چلتا مسافر ہو۔ اب پھر آپ نے فرمایا کہ دنیا جیفتن، دنیا ایک مردار ہے، وطلابها کلاب، اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم، لوگو دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ اسی پر کہا علامہ اقبال نے کہ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، یہ دنیا اس کی حقیقت کیا ہے، اگر یہ یاد نہیں رہے گی انسان کو، انسان کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ معلوم ہو گیا کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، پھر یہ کانچ کا ٹکڑا جو ہے یہ بھی پتھر بن جائے گا۔ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ۔ اور اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن یہ جو اٹریکشن سے اٹریکٹ ہوتا ہے، یہ ذوق نظر ہے نا انسان کا، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا، اس جہان رنگ و بو کو گلستاں سمجھا ہے تو، آہ اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو، اور کلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اور پھر فرمایا کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ اور وہ کیا شعر ہے بھائی، جھوٹے نگوں کی رضا کاری ہے، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضا کاری۔ پہلا مصرع کیا ہے؟ ہاں، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضا کاری ہے۔ یہ جھوٹے نگ ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ یہ سب کچھ جو اللہ نے اس دنیا میں پھیلایا ہے دسترخوان ہمارے لیے، یہ ڈسیپشن ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ہے عارضی، لیکن اس میں کشش بہت زیادہ ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کدھر بلاتا ہے کہ اس کو چھوڑو، اس کے مقابلے میں مجھ سے محبت کرو، اور میری پسند کی جگہ جو ہے وہ آخرت ہے۔ وہ باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہ جو قول کہ انہوں نے جب اپنے مرشد کے پاس وہ گئے کہ سلوک طے کرنے کے لیے، تو ان کے مرشد نے ان سے کہا کہ بلیا رب نو کی پانا، ایتھوں پٹنا تے ایتھے لانا، یعنی وہ پودا کہ جو تم نے دنیا کے باغ میں لگا رکھا ہے، اپنے دل کا پودا، اس کو وہاں سے اکھاڑو اور آخرت کے باغ میں جا کر لگا لو۔ بولیا رب نو کی پانا، ایتھوں پٹنا اوتھے لانا۔ تو سارا اس صورت کا جو حاصل ہے یہی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ بڑی پرکشش ہے، اس میں بڑی بیوٹی نظر آتی ہے، اس میں بڑی کشش ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت کچھ نہیں۔ یہ انسان کا امتحان لینے کے لیے کہ رخ روشن کے راگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں ادھر دیکھ، ادھر پروانہ، کیا ہے وہ دوسرا مصرع، ادھر جاتا ہے پروانہ یا ادھر پروانہ آتا ہے، کہ یہ دو چیزیں جو ہیں پرکشش بنا دیں۔ ایک آخرت، اس کی جو بیوٹی ہے اس کو چھپا دیا الفاظ کے اندر کہ اگر میرے نبی کی صداقت پر یقین ہے اور اس قرآن کی حقانیت پر یقین ہے تو اس اصل بیوٹی کو پہچان لو اس الفاظ اور صداقت کے بلیف کے تحت۔ اور بظاہر جو نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ دنیا کی کشش ہے۔ چاہو تو اس پر ریجھ جاؤ اور اسی کے اندر گم ہو جاؤ، اور چاہو تو میرے نبی کی صداقت کو مانتے ہوئے آخرت کے لیے وقف ہو جاؤ۔ بلیا ربنو کی پانا، ایتھوں پٹنا تو ایتھے لانا۔ تو ارشاد ہوا انا جعلنا، آیت نمبر 7 سے پڑھیے گا دوبارہ، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ پھر اس سے پہلے جو یہاں پر بالخصوص عیسائیوں کا ذکر کیا ہے، ایک بڑی جنگ کا ذکر کیا۔ اب وہ بڑی جنگ کون سی ہوگی وہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال آپ حدیث کے اندر پڑھیں گے کہ بہت سی جنگوں کا ذکر ہے، غالباً اس میں اس جنگ کا ذکر ہے جو عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی فیصلہ کن وار جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ پھر یہ جو جدید تہذیب ہے اس دور کی، اس کے جو پیچھے ہاتھ ہے سب سے بڑا وہ عیسائیوں کا ہے کہ مغربی تہذیب کا اوریجن کیا ہے؟ مغرب۔ اور مغرب میں کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں؟ وہ کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن، اب وہ ویژن ہی ہے نا جس کی بنیاد پر آپ دجالی فتنے کے بارے میں ساری حدیث کہہ رہی ہیں۔ وہ جو کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس پر کہ یہ جو اللہ کو بیٹا ماننے والے ہیں یہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے۔ اب کیا بیتتی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب آپ جو اللہ تعالیٰ آپ کو ویژن کرواتا ہوگا کہ یہ حالات ہوں گے اور آپ کے دین کا اس طرح انکار کیا جائے گا۔ تو ایک تو آپ نے بیان کر دیا نا
لیکن تصور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بیتتی کیا ہوگی. یہ ہے سارے وہ الفاظ کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا. بے شک زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو اس کے رہنے والوں کے لیے بہت پرکشش بنا دیا ہے, پرزینت بنا دیا ہے, اٹریکٹو بنا دیا ہے, لبھانے والا بنا دیا ہے. کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ, تاکہ ہم انہیں آزمائیں. کیا آزمائیں؟ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ ان میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا. اور یہ ہمیشہ رہنے والا بھی نہیں ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, اور بے شک ہم اس کو ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. یہ عارضی ہے, یہ جھوٹے نگ ہیں, یہ پھوک اللہ کی ایک جو ہے وہ پھوک ان پر آئے گی اور یہ پوری زمین جو ہے بھسم ہو کر رہ جائے. اللہ کا امر آئے گا تو اس کو کوٹ کوٹ کر اللہ تعالیٰ چٹیل میدان بنا دے گا, کوئی وجود یہاں پر باقی نہیں رہے گا. تو اس پر ریچھتے ہو تم. خیالی دنیا, عارضی دنیا, ٹیمپرری ورلڈ, کچھ دن کی لذت, کچھ دن کی رونق, کچھ دن کی کشش. تو اِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا, اور بے شک ان قریب ہم اس کو ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اب یہ جو ہے دنیا اور آخرت کا کمپیریزن, اب اس کے لیے دو مثالیں یہاں پر آ رہی ہیں بالکل کلاسیکل.